السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجعل لی وزیرا من اہلی هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ طٰہٰ کا درس جاری ہے۔ پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 29 تا 35 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلوا کر جو عنایات عطا فرمائیں، انعامات عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس دور کا رہنما بنایا، اور پھر معجزات عطا فرمائے، اور معجزات عطا کرنے کے بعد اہم ہدف اور ٹاسک بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب آپ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ ظالم ہے، سرکش ہے۔ ان تمام تفصیلات میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر جو آپ کو منصب عطا فرمایا، وہ وقت کے فرعون کا مقابلہ ہے۔ وہ ظالمانہ نظام جو تسلسل سے چلا آ رہا ہے، اور فرعون مصر نے عوام کو غلام بنا کر ان کی آزادی چھین کر ان پر ظلم کا نظام، استحصالی نظام قائم کیا ہوا ہے، اب اس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑے ہدف کو، ٹاسک کو جب یہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، جس میں ہم نے 3 دعائیں پیچھے سمجھی تھیں۔ پہلی تو یہ فرمائی رب اشرح لی صدری۔ جب اتنے بڑے طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، تو یا اللہ پھر میرا سینہ کھول دے۔ یعنی وہ رہنمائی جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے لیے مجھے ہمہ تن گوش کر دے، میں ہر اعتبار سے اس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میری قلبی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی صلاحیتیں ہیں، اس کے لیے مجھے یا اللہ تو تیار فرما دے۔ اور پھر دوسری دعا کی، دوسری ریکویسٹ کی کہ یا اللہ یہ بڑا اونچا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، مشکل ٹاسک ہے، تو ویسر لی امری، میرے لیے جو معاملات ہے اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور پھر تیسری درخواست یہ کی کہ یا اللہ جماعت سازی کرنی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو اپنے قریب لے کے آنا ہے، اپنی بات سمجھانی ہے،
تو میری تو زبان میں مسئلہ ہے، زبان میں عقدہ ہے، گرہ لگی ہوئی ہے، یعنی میں اس طرح کھول کے بات نہیں کر سکتا۔ تو یا اللہ واحلل عقدۃ من لسانی، تو میری جو گرہ ہے زبان کی یا اللہ وہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ تین اللہ تعالیٰ سے جو درخواستیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ آج چوتھی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، گزارش پیش کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ یہ جو فرعون کا مقابلہ ہے، اتنے بڑے طاغوت اور سامراجی طاقت کا مقابلہ ہے، تو یہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا، اس لیے میرا ایک وزیر بنا، یعنی جو میرے ساتھ کام کرنے والا ہو، اور من اہلی، میرے گھر سے ہی وہ میرا معاون بنا دے۔ کون؟ ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام، اخی جو میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہارون جو میرے خاندان میں سے ہے، اب قریب ترین تو وہی ہے جو میری بات کو سمجھ سکتا ہے، میری بات کو سمجھ کے میرا معاون بن سکتا ہے، تو میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ بڑے تھے، چنانچہ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرتے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی جو کام ہے اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انسان سفر پہ جاتا ہے تو اس میں بھی کم از کم 2 افراد ہونے چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ سفر میں جاتے ہیں تو اپنا معاون ساتھ رکھو۔ 100 سفر کی صعوبتیں ہیں، ضروریات ہیں، جس میں دوسرا معاون ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک سفر ہے، جماعت سازی کا سفر ہے۔ فرعون کا مقابلہ کرنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرماتے ہیں میں کیسے یہ مقابلہ کروں گا، تو میرا ایک معاون بنا دے جو میرا ساتھ کام کرے گا، اور وہ میرا بھائی ہو جائے، کیونکہ میں اپنے بھائی کو تو جانتا ہوں کہ وہ میری بات کو سمجھتا ہے۔ پھر کیا کرے گا میرا بھائی؟ اشدد بہ ازری، جو میری کمر کو مضبوط کرے گا، یعنی میرے کام کو مضبوط کرے گا۔ جو اے اللہ، جو ٹاسک، جو ہدف تو نے مجھے سونپا ہے، اس میرے ہدف کے میں وہ میرا معاون ہوگا اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور وہ میرے کام میں شریک ہو جائے گا۔ جو دعوت کا کام ہے، لوگوں کو اپنے قریب لانے کا کام ہے، جماعت سازی کا کام ہے، وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوا افصح منی لسانا، وہ گفتگو میں مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتا ہے، اس کی زبان صاف ستھری ہے، بات اچھی طرح کر سکتا ہے، قائل کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اور پھر جو رہنما ہوتا ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، لوگوں کے ماحول، مزاج اور طبیعت کے مطابق وہ بات کر سکتا ہو، لوگوں کی سطح کے مطابق وہ بات کر سکتا ہو کہ جو مخاطبین ہیں، جن سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کی اس وقت ذہنی سطح کیا ہے، اس طرح نیچے آ کر وہ بات کر سکتا ہو، بات سمجھا سکتا ہو۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری پاکیزگی بہت زیادہ بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور تیرا ہم بہت زیادہ ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نور عطا کیا، جو سمجھ عطا کی اور نور نبوت عطا کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ربط رکھا جائے۔ جب اس مشن پر چلیں گے، ٹاسک اور ہدف کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے،
تو پھر ذکر بھی ضروری ہے۔ جتنا ذکر ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی جرأت آئے گی، بہادری پیدا ہوگی۔ جو رکاوٹیں کوئی آ سکتی ہیں اس ٹاسک کو اچیو کرنے میں، ان رکاوٹوں کو بندہ دور کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جرأت، بہادری، دلیری، استقامت، ثابت قدمی، یہ وہ شعار ہے جو آگے بڑھنے کا ذرائع ہے، ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں یہ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تو مجھ پر یہ انعامات فرما، میری درخواست قبول فرما، ہم تیری تسبیح بھی بیان کریں گے، تیرا ذکر بھی کریں گے، اور جو ٹاسک تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہی ہے جو ہم کو اچھی طرح دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کر کے، ریکویسٹ کر کے، دعا کر کے یہ واضح فرما دیا، رہنمائی دے دی آج کے دور کے مطابق بھی، کہ جب جماعت سازی کا دور ہوگا، جماعت سازی کا مرحلہ ہوگا، تو اس وقت اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ سے رابطہ رہنا چاہیے، تعلق رہنا چاہیے، اس کی یاد رہنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اکیلا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، نبوت سے نوازا ہے، رہنمائی سے نوازا ہے، ان کو منتخب کر لیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اللہ نے فرما لیا کہ میں نے آپ کا انتخاب کر لیا، چن لیا ہے۔ لیکن ان تمام تر خصوصیات کے باوجود، نبوت کا تاج پہنا دیا اس کے باوجود، جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر جماعت کے کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ مقابلے میں بھی ایک طاقتور جماعت ہے، فرعون کا طاقتور نظام موجود ہے، اس کے حواری موجود ہے، وہ آل فرعون وہ موجود ہے جو سیاسی طور پر غالب ہے، معاشی طور پر غالب ہے، سماجی طور پر ظلم وہ قائم کیا ہوا ہے، ہر اعتبار سے لوگوں کو، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب جماعت تیار ہوگی تو بڑی مضبوط جماعت تیار کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت سے یہ درخواستیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی گزارش کی تھی، جب ہم عام کام بھی کریں، کوئی جاب کریں، کوئی کاروبار کریں، یا کوئی بھی ٹاسک ہے ہمیں ملا ہوا ہے زندگی میں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ انفرادی ٹاسک ہو اور بالخصوص اجتماعی ٹاسک ہو، جس سے قوم کا تعلق ہے، ملک کا تعلق ہے، پوری انسانیت کا تعلق ہے، تو اللہ رب العزت سے یہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔